کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ان کی اپنی مرضی سے نہیں اترتا بلکہ اللہ کی اپنی مرضی سے اترتا ہے۔ کچھ لوگ سوچ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یاد کرواتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں کی فہرست میں لکھتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشانی نازل ہوتی ہے، ایسی نشانی جسے محسوس کر لیا جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے، دل کی سمت جدا ہو جاتی ہے اور انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں یاد کر رہا ہوں یا مجھے یاد کروایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل میں ہم ایک بہت گہرا راز کھولنے جا رہے ہیں۔ اللہ کسی کو اپنا بناتا کیسے ہے؟ یہ سوال بہت سے دلوں میں رہتا ہے، مگر بہت کم لوگ اس کی حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں۔ انسان عبادتیں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ خود چن لیتا ہے جسے چاہے، اپنے لیے، اپنی یاد کے لیے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے اس کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے، اس پر رحمت کا پہلا پردہ اتر چکا ہوتا ہے، بس بندے کو دیر سے احساس ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے بزرگ کی کہانی بہت مشہور ہے۔ جوانی میں وہ بازاروں میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، غفلت، گمراہی، غلط صحبت، ہر دروازے پر گرتا، ہر اندھیرے میں چلتا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا، مگر ایک رات وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا، نہ نیکی کا کوئی ارادہ، نہ عبادت کی کوئی توفیق۔ بس ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس کے دل پر عجیب سا بوجھ اترا، جیسے اندر کوئی بھاری دستک ہو۔ اس نے خود کو روتا ہوا پایا، بنا کسی وجہ کے، اور اس نے اپنے آنسوؤں کے بیچ میں صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں۔ اس رات سے اس کی دنیا بدل گئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خود بدل رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے اسے بدلنے کے لیے چن لیا تھا۔ وہ پہلا آنسو، وہ پہلی لرزش، وہ پہلی شرمندگی، یہی وہ نشانی تھی جو اللہ نے اس کے دل پر نازل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دین کی سب سے بڑی سمجھ عبادتوں میں نہیں، دلوں کے حال میں ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرا دل کیوں بے چین ہو جاتا ہے، میں گناہ کے بعد کیوں بھاری ہو جاتا ہوں، اذان کی آواز سن کر دل کیوں پگھلتا ہے، اور کبھی رات کے سناٹے میں دل کیوں کہتا ہے اللہ، یہی تو وہ مقام ہے جہاں دین کی سب سے گہری سمجھ اترتی ہے، اور اس سمجھ کا سب سے اونچا مقام اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل سے دنیا کی بے حسی چھین لیتا ہے، پہلے دل کو نرمی دیتا ہے، پھر ایک دن اچانک دل رو دینے لگتا ہے، دل سوچنے لگتا ہے، گناہوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، رحمت کی کھڑکی کھلنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی طرف کھینچنے والی ایک لکیر بن جاتی ہے۔ وہ لکیر، وہ کشش، وہ اندرونی نرمی، یہی تو وہ پہلا راز ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اگلے حصے میں لے جائے گی کہ جب اللہ کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اس کے دل پر نازل ہونے والی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے، اور وہ کتنی حیران کن ہوتی ہے۔ جس لمحے اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں میں لکھتا ہے، اسی لمحے اس کے دل پر پہلی نشانی اترتی ہے، ایک ایسی خاموش پکار جو باہر کی دنیا کو سنائی نہیں دیتی، مگر دل کے اندر ایسا ہلچل مچا دیتی ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عجیب لمحہ ہوتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے اور بے چینی بھی، نور بھی ہوتا ہے اور لرزش بھی، جیسے دل کسی بہت دور جگہ سے بلایا جا رہا ہو، اور انسان نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن دل کے اندر کوئی حرکت خود بخود جنم لینے لگتی ہے۔ پہلی نشانی اکثر بہت خاموش ہوتی ہے، مگر بہت طاقتور۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیال ہے، شاید یہ میرا احساس ہے،
مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ دل پر اپنی رحمت کی پہلی کرن اتارتا ہے، جیسے ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ جائے، یا جیسے بہت اندھیری رات میں دور کہیں ایک چراغ جل اٹھے۔ دل سوچتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں بدل رہا ہوں؟ اور یہی تو پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے یاد کے راستے پر چلانا شروع کر دیا ہے۔ ایک نوجوان کی کہانی بہت عبرتناک ہے۔ وہ کئی سال حرام کمائی میں ڈوبا رہا، غلط دوست، غلط ماحول، غلط راتیں، ہر دروازہ اس کے لیے کھلا تھا سوائے ہدایت کے۔ اس کے گھر والے پریشان تھے کہ شاید یہ لڑکا کبھی نہیں بدلے گا، لیکن ایک رات فجر کی اذان سن کر وہ گھر واپس آ رہا تھا، نشہ اتارے بغیر، دماغ بھاری، دل خالی۔ اچانک مسجد کے سپیکر سے اذان کی آواز اٹھی، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ رک گیا، ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے کبھی اذان کو اس طرح نہیں سنا تھا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، بنا کسی ارادے کے۔ نہ کسی نے سمجھایا، نہ کوئی بیان سنا، نہ کوئی تبلیغ، مگر دل خود ٹوٹ گیا۔ وہ بیٹھ گیا، سر پکڑ کر رونے لگا، اور صرف ایک جملہ کہہ سکا، یا اللہ، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ یہی تھی پہلی نشانی۔ اللہ نے اس کا نام اپنے ذکر والوں میں لکھ دیا تھا، اس لیے اس کے دل پر پہلی بار شرمندگی کا نور اترا۔ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یہ آیت صرف عبادت کرنے والے دل پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ اس دل پر بھی اترتی ہے جو ابھی واپس پلٹنے والا ہو، جسے ابھی پہلا اشارہ ملا ہو، جس پر پہلی پاکیزہ ہلچل اتری ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ بے چینی کیوں ہے، یہ سکون کیوں ہے، یہ ایسی کیفیت کیوں ہے جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ یہی ہے وہ مقام جہاں دل کو پہلی بار اپنے رب کی طرف پلٹنے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش بندے کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ نے فرمایا ہے، ذکر کی پہلی نشانی یہ نہیں کہ تمہیں عبادت کا شوق ہو، بلکہ یہ کہ تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ۔ یہ شرمندگی، یہ اندر کی کسک، یہ خاموش پکار، یہی ذکر قلبی کا پہلا دروازہ ہے۔ بندہ سجدہ میں نہیں گرتا، مگر دل جھکنے لگتا ہے۔ زبان پر توبہ نہیں آتی، مگر روح پکار اٹھتی ہے، واپس آ جاؤ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ذکر شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے میرے اندر ذکر شروع کروایا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا عملی سبق چھپا ہے۔ ذکر کی سب سے پہلی شکل لسانی نہیں ہوتی، دل کی نیت ہوتی ہے۔ یعنی دل میں یہ ارادہ اٹھ جائے کہ میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہی پہلا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں، نہ تسبیح، نہ وظائف، نہ ورد۔ سب سے پہلا ذکر صرف نیت ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے الفاظ کو نہیں۔ جب دل میں اللہ کا ارادہ جاگتا ہے تو یہ اللہ کی جانب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے کہ اس نے دل کو اپنی طرف موڑ دیا۔ لیکن جب بندہ اس پہلی نشانی کو قبول کر لیتا ہے، اپنے دل کی اس خاموش پکار کو دبا کر نہیں بھاگتا، بلکہ ایک لمحے کے لیے رک کر کہتا ہے، یا اللہ، میں حاضر ہوں، تو پھر دل کے اندر ایک اور تبدیلی جنم لیتی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ دل کا زندہ ہونا یہ ایک عجیب سا راز ہے۔ ذکر قلبی کا سارا سفر اسی ایک لمحے پر کھڑا ہوتا ہے جب دل پہلا سانس لیتا ہے۔ ہاں، دل بھی سانس لیتا ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو دھڑکتے تو ہیں لیکن زندہ نہیں ہوتے۔ انسان چلتا پھرتا ہے، جیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ مردہ دل لے کر پھرتے ہیں، جسم زندہ مگر دل مردہ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر قلبی کا اصل راز چھپا ہے، کیونکہ ذکر وہ ہے جو مردہ دل کو اٹھا کر زندہ کرتا ہے، اور زندہ دل وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ ڈھونڈتا رہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ زندہ دل وہ نہیں جو گھنٹوں عبادت کرے، بلکہ وہ ہے جو ایک لمحے کے گناہ کے بعد بھی بے چین ہو جائے۔
جو دنیا میں رہ کر دنیا سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرے، جو لوگوں کے بیچ رہ کر بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ تلاش کرتا رہے۔ زندہ دل وہ ہے جو سجدے میں نہیں بلکہ ہر سانس میں اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی صرف وہ نہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں، بلکہ وہ بھی ہے جو دل محسوس کرتا ہے۔ اور یہی مقام ہے جہاں انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے۔ ایک فقیری کہانی ہے۔ ایک فقیر تھا جس کی زندگی بہت سختیوں میں گزری۔ کوئی اسے مانتا نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ دن بھر بازار میں پھرتا، کبھی یہاں بیٹھ جاتا، کبھی وہاں، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی پیاس تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہے۔ ایک رات وہ دریا کنارے بیٹھا ہوا تھا، چاند کی ہلکی روشنی، ٹھنڈی ہوا اور خاموش پانی۔ وہ اپنے دل کی بے چینی پر حیران تھا۔ اچانک ایک لمحہ آیا، دل میں ایک چنگاری سی جل اٹھی، ایک ایسی گرمی جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا دل کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ پکارتا ہے، جیسے دل کے اندر کوئی دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ رو پڑا اور اس نے صرف یہی کہا، اللہ اگر تو ہے تو مجھے محسوس کرا دے۔ اور اسی لمحے اس کا دل بیدار ہو گیا۔ نہ کوئی کرامت، نہ کوئی بڑا واقعہ، بس ایک لمحے کی سچائی، ایک لمحے کی سادگی اور اللہ کی رحمت کی پہلی ہوا۔ اس دن کے بعد اس فقیر کی دنیا بدل گئی۔ لوگ کہتے تھے اس کے اندر کوئی نور آ گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل زندہ ہو گیا تھا، بس۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ۔ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، اندھے دل ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، لیکن جب تک دل زندہ نہ ہو، زندگی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اللہ کے اشارے محسوس کرتا ہے، حالات کی زبان سمجھ لیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کی محبت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ یہاں ایک بہت آسان مگر بہت طاقتور عملی طریقہ ہے جو اولیاء نے ہمیشہ دیا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ خاموش بیٹھ جاؤ، نہ تسبیح، نہ لفظ، نہ زبان، صرف دل پر دھیان۔ یہ خاموش ذکر ہے جسے اسلام میں مراقبہ الہداری کہتے ہیں۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف دیکھو، دل کو سنو، سانس آہستہ لو، اور ہر سانس کے ساتھ دل میں صرف اتنا کہو، اللہ۔ آواز نہیں، صرف احساس۔ سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ، سانس باہر آئے دل کہے اللہ۔ یہی وہ ذکر ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل میں اللہ کی محبت کا پہلا چراغ جلتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دل کو دھیرے دھیرے جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب انسان روز کے یہ 2 منٹ دل کو دیتا ہے تو یہ 2 منٹ ایک دن دل کی زندگی بن جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب دل خود بخود اللہ کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں اللہ کا نام شامل ہونے لگتا ہے۔ انسان کچھ نہیں کرتا مگر اس کے دل میں روشنی آنے لگتی ہے، اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس زندہ دل کو ایک اور نشانی دیتا ہے، ایک ایسی نشانی جو انسان کو اس راستے پر بہت آگے لے جاتی ہے۔ جب دل اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اپنے آپ، بغیر کوشش کے، تو سمجھ لو کہ یہ وہ مقام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ درجہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ کچھ لوگ ذکر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ذکر کرواتا ہے۔ یہ وہ مقام نہیں جو مشق سے ملے، یہ وہ مقام ہے جو قبولیت سے ملتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے دل میں اپنے نام کی خوشبو ڈال دے تو پھر اس بندے کا دل خود بخود اللہ اللہ کہنے لگتا ہے۔ وہ چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے بالکل بے خیالی میں بھی اپنے اندر کوئی نورانی حرکت محسوس کرتا ہے، جیسے دل کے اندر کوئی مسلسل دستک ہو، کوئی بیداری ہو، کوئی خاموش زبان چل رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان تر ہوتی ہے اس کا دل بھی تر ہوتا ہے۔
مگر یہاں ایک راز چھپا ہے. زبان کا تر ہونا کافی نہیں، اصل تر دل کا ہونا ہے. اور دل تبھی تر ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا نام خود اتر جائے. ذکر قلبی کا سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ ذکر زبان سے نہیں چلتا، درد سے چلتا ہے. زبان کے ذکر کو کوشش چاہیے ہوتی ہے، مگر دل کے ذکر کو بس ایک ہی چیز چاہیے، اندر کا ٹوٹا ہوا پن. جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے نام کی طرف بھاگنے لگتی ہے. اور پھر ذکر انسان سے نہیں بلکہ انسان کے دل سے خود نکلتا ہے. ایک وارث شاطرز کی داستان ہے. ایک درویش تھا، جوانی سے ہی دنیا سے ٹوٹا ہوا. لوگ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں بنے گا، یہ برباد ہو گیا ہے. وہ راتوں کو دریا کنارے بیٹھتا، سر جھکائے، خاموش، حیران. نہ نماز کی پابندی، نہ ورد، نہ وظائف، کچھ نہیں. مگر اس کے اندر ایک خاموش درد تھا، ایک سچی طلب تھی. ایک رات وہ دریا کے پاس بیٹھا تھا. گہری خاموشی، ٹھنڈی ہوا، آسمان پر بکھرے ہوئے ستارے. اچانک ایسا لگا جیسے اس کے دل کے اندر کوئی روشنی گر پڑی ہو. اس نے سانس لی تو دل میں اللہ کی آواز محسوس ہوئی. اس نے سانس چھوڑا تو پھر اللہ. اس نے حیرت سے کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ اٹھ کھڑا ہوا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، یہ تو ہے. اور اسی رات اس کے دل پر نزول ذکر ہوا. نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی مرشد نے سکھایا. یہ وہ ذکر تھا جو رب نے خود سکھایا. کہتے ہیں اس رات کے بعد وہ جوان کبھی تنہا نہ رہا. اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام شامل ہو گیا تھا. عملی طریقہ بھی بہت آسان ہے. دل کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے 3 شرطیں پوری کرنا پڑتی ہیں. پہلی یہ کہ رزق حلال ہو، کیونکہ حرام نوالا دل کو سیاہ کر دیتا ہے، خواہشوں کو بھڑکا دیتا ہے اور ذکر کے نور کو خاموش کر دیتا ہے. دوسری شرط یہ کہ بندہ گناہوں سے جتنا بچ سکتا ہے بچنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً شرمندہ ہو جائے. یہی شرمندگی ذکر کا ایندھن ہے. اور تیسری شرط، رات کو سونے سے پہلے صرف 1 منٹ، بس 1 منٹ اللہ کو یاد کرو. صرف اتنا کہو، یا اللہ میں تیرا ہوں. آواز نہیں، صرف دل کی پکار. اس 1 منٹ کی یاد میں وہ طاقت ہے جو دل کو ذکر کے قابل بنا دیتی ہے. اور یہاں ایک بہت بڑا راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. جب اللہ کسی کو ذکر کرنا سکھا دیتا ہے، جب دل میں اللہ کا نام خود بخود اتنے لگتا ہے، تو شیطان اس انسان سے ڈرنے لگتا ہے. ہاں، ڈرنے لگتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کا نام خود چل رہا ہو، اس دل تک شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے. شیطان صرف ان دلوں میں پھرتا ہے جو خالی ہوں، جو تاریک ہوں، جو بیدار نہ ہوں. مگر جس دل میں اللہ کا ذکر سورج کی طرح چمک رہا ہو، اس دل کی طرف شیطان نظر بھی نہیں اٹھاتا. اور جب دل اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، جب ذکر خود بخود چلنے لگتا ہے، بغیر کوشش، بغیر محنت کے، تو پھر ایک اور بہت بڑی اور حیرت انگیز منزل آتی ہے. وہ منزل جس میں انسان کا دل کبھی سوتا ہی نہیں، ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. جب دل اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ذکر کبھی بند نہیں ہوتا، تو سمجھ لو یہ وہ مرتبہ ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. یہ اویک ہارٹ کا مقام ہے. وہ دل جو کبھی سوتا نہیں. جسم تھک جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، مگر دل نہیں سوتا. اور جب دل میں اللہ کا ذکر خود چلنے لگے تو پھر نیند میں بھی دل جاگتا رہتا ہے. یہی تو اولیاء کہتے ہیں، بندہ سوتا ہے، دل نہیں سوتا. اور قرآن میں اللہ نے دل کی اسی بیداری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل اندھا وہ نہیں جو آنکھ سے نہ دیکھ سکے، اصل اندھا وہ ہے جس کا دل بیدار نہ ہو سکے. ایک صحابی کی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات بھر ان کی ہچکی چلتی رہتی ہے، ہونٹ ہلتے بھی نہیں، زبان بولتی بھی نہیں، مگر دل کے اندر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. وہ خود بھی نہیں جانتے کہ ان کے اندر کیا نور چل رہا ہے.
باہر سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ سوتے ہوئے ہل رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا نام گردش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو اپنی یاد کے نظام سے جوڑ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ایسی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کا دل اللہ کی نعمت کی طرح دھڑکتا تھا۔ ہر دھڑکن کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا جیسے اللہ اللہ کی آواز اٹھتی ہو۔ ان کے قریب بیٹھنے والے لوگ گواہی دیتے تھے کہ ان کے سینے سے ایک عجیب سی نرمی، ایک عجیب سا نور، ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت خاموش رہتے مگر ان کا دل بولتا رہتا تھا۔ ایک بار کسی نے پوچھا، آپ اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے، میں خاموش ہوں، میرا دل خاموش نہیں۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں نور اتارتا ہے جنہیں وہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اور پھر وہ دل اس نور کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی نور ہے جو دل کو بیدار رکھتا ہے۔ اسی نور کی وجہ سے ذکر جاری رہتا ہے۔ اسی نور کی وجہ سے انسان کے اندر وہ مسلسل اللہ کا احساس قائم رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان خود بھی حیران ہوتا ہے کہ میں کسی محفل میں ہوں، کہیں جا رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی کشش، ایک ہلکی سی یاد، ایک اندرونی گرمجوشی کیوں ہے؟ یہی وہ مستقل ذکر ہے جو اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہوتا ہے۔ اب یہاں آخری مگر سب سے زیادہ اہم عملی راستہ ہے جو ساری زندگی کے لیے دل کو اس کیفیت کے قریب لے جاتا ہے۔ پہلا قدم، رزق، رشتے، دوست، ماحول، ہر چیز میں حلال کو ترجیح دو۔ حرام دل کو اندھا کر دیتا ہے اور اندھے دل میں ذکر ٹھہرتا نہیں۔ دوسرا قدم، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اگر ہو جائیں تو فوراً شرمندگی اختیار کرو۔ یہی شرمندگی ذکر کا دروازہ کھولتی ہے۔ تیسرا قدم، رات کو سونے سے پہلے صرف 1 منٹ، ہاں صرف 1 منٹ دل پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہو، یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں، نہ آواز، نہ لفظ، نہ کوشش، صرف دل کا احساس۔ یہ 1 منٹ آہستہ آہستہ دل کے اندر وہ چراغ جلا دیتا ہے جو پھر کبھی نہیں بجھتا۔ اللہ اسی چراغ کو ذکر قلبی کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اور اب اس ویڈیو کے آخر میں تمہارے دل سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ شاید آج اللہ نے تمہارا نام بھی اپنے ذکر والوں میں لکھ دیا ہو۔ شاید آج دل میں جو لرزش آئی ہے وہ پہلی نشانی ہو۔ شاید آج تم اس راستے کی طرف بڑھ رہے ہو جس کی تمہیں برسوں سے تلاش تھی، اور شاید آج اللہ تمہیں بھی اپنی طرف بلا رہا ہو۔ اگر آج کے بیان نے تمہارے دل کو چھوا ہے، تمہیں ہلایا ہے، تمہیں بدلنے کا احساس دیا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرو، 2 لوگوں کے ساتھ شیئر کرو، شاید ان کے دل بھی بیدار ہو جائیں، شاید ان کی زندگی بھی بدل جائے۔ اور کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھو، اللہ مجھے اپنا بنا دے، تاکہ تمہاری روح بھی اس گواہی پر مہر لگا دے۔